بزرگوں پر میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا نور اللہ مرقدہ بریلی شریف کی سرزمین پر ہندوؤں کے بیچ میں رہتے تھے. ایک مسئلہ ہندوستان میں بڑا زبردست تھا، نسبندی. غالباً اس کو شاید آپ نے سنا ہو لیکن یاد نہ رہا ہو. نسبندی کا مطلب یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں کی نسبندی کر رہے تھے کہ مسلمان اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہے. یہ نسبندی تھی، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں فیملی پلاننگ. یہ بچوں کی دیکھ بھال کے نام پر فیملی پلاننگ اس کو کہتے ہیں. ہندوستان میں اس کو نسبندی کہتے ہیں. درباریوں نے فتویٰ دیا کہ نسبندی کر دو مسلمانوں کی. دیوبند سے فتویٰ گیا کہ نسبندی کر دو مسلمانوں کی، تاکہ رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نسل ختم ہو. دیکھا آپ نے کتنا بڑا فتنہ تھا. لیکن سبحان اللہ بڑا ہندوستانی حکومت کا دباؤ، اندرا گاندھی اور ہندوؤں کی ظالم اور جابر حکومت، حضرت مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا قادری جس بزرگ کے عرس میں آج آپ حاضر، سبحان اللہ، نے فرمایا کہ نہیں، ہم رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے اس گدی پر بیٹھے ہوئے. اندرا گاندھی کو راضی کرنے کے لیے اس گدی پر نہیں بیٹھے. فتویٰ وہی ہوگا، فتویٰ وہی ہوگا کہ یہ شرعی طور پر جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. اندرا گاندھی پر حلال اور حرام کو ہم قربان نہیں کر سکتے. ہندو کی خوشنودی کے لیے حلال اور حرام کو قربان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے وہ جو مشعل شروع سے جلتی ہوئی چلی آ رہی ہے، امام حسین نے سب سے پہلے جس کی مثال قائم کی تھی کہ حق کو ہم یزید کی خاطر قربان نہیں کر سکتے. یزید کی خوشنودی کے لیے رسول اللہ کے دین کو قربان نہیں کر سکتے. ہندوستان اور ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے کملی والے آقا حضور پرنور مصطفیٰ کے دین کو قربان نہیں کر سکتے. مفتی اعظم نے فتویٰ نہیں بدلا، مفتی اعظم نے فتویٰ نہیں بیچا، فتویٰ فروش نہیں تھے، فتویٰ فروش نہیں تھے، ضمیر فروش نہیں تھے، شریعت فروش نہیں تھے. وہ درباری بننا نہیں چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو ایمان والے کو کوئی نہیں خرید سکتا. ایمان والے کو کوئی نہیں خرید سکتا. بے ایمان اور منافق کو جس کا دل چاہتا ہے خرید لیتا. ہر دور میں یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں، بے ایمانوں کا سودا ہوتا رہتا ہے. لیکن ایمان والا جو ایمان والا ہے وہ اپنا سودا کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا سودا ہو چکا. رب العالمین ایمان والے کا سودا کہاں ہوا؟ اب میں آخری آیت پڑھتا ہوں اور آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں. ایمان والے کا سودا کہاں ہوتا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى، اللہ رب العالمین نے خرید لیا. کتنی قیمتی جان ہے آپ کی، کتنا قیمتی ایمان ہے میرا، کتنا قیمتی سودا ہے آپ کے پاس ایمان. اس ایمان کا خریدار کون ہے؟ اس ایمان کی قیمت روئے زمین پر کوئی نہیں ادا کر سکتا. مسلمانوں نے، بعض بے وقوف لوگوں نے اپنے ایمان کو بڑا سستا سمجھ لیا. اس ایمان کی کوئی قیمت، میرے محترم بھائی اور بزرگ، اس آپ کے پاس جو ایمان ہے اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا. مگر ہاں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے. کون ادا کر سکتا ہے؟ اور کس نے ادا کر دی ہے؟
رب العالمین جل جلالہ من والو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا سودا کر لیا. ایمان والو تمہارے ایمان کا سودا ہو گیا. اس کا سودا اگر کر سکتا ہے تو صرف رب کر سکتا ہے. یہ سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے. بازار مصطفیٰ کا خریدار خدا ہے. تمہارے ایمان کا سودا ہو چکا. اب یہ کہیں نہیں بکتا. یزید لاکھ چاہے امام حسین کا خریدنا نہیں خرید سکا. یزیدی لاکھ چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کو خریدنا, امام احمد بن حنبل کو خریدنا, مفتی اعظم کو خریدنا نہیں خرید سکتے. سودا ہو چکا ایمان والوں کا, اور یہ سودا دربار مصطفیٰ میں ہوا. اے اللہ اس سودے کو باقی رکھ جو سودا دربار مصطفیٰ میں ہو گیا. اے اللہ اس سودے کو باقی رکھ اور ہم کو دین کی خدمت کی سرزمین پر توفیق عطا فرما. امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے صدقے میں مفتی اعظم نبر اللہ مرقدہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے